بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، قل اعوذ برب الناس قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے، اور یہ بہت ہی پیاری آیت بھی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، یعنی کہ سورہ ناس کا آپ نے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ آج کا ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ میری پیاری بہنوں نے چلتے پھرتے 101 بار ادا کر لینا ہے، 7 دن تک لگاتار۔ انشاءاللہ میری مجبور اور میری لاچار بہنوں کی سانس ان کے ساتھ تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، یعنی کہ سانس آپ کے قابو میں ہو جائے گی، آپ کی مٹھی میں ہو جائے گی۔ آپ میری پیاری بہن جو کہیں گی، آپ کی سانس آپ کے ساتھ وہی سلوک کرنا شروع کر دے گی۔ آپ جو حکم لگائیں گی، آپ کی سانس وہی کرنا شروع کر دے گی۔ اگر آپ کی سانس بالکل آپ کے خلاف ہو چکی ہے، آپ کے ساتھ نفرت کرتی ہے، آپ کو مارتی بھی ہے، اور آپ کے شوہر کو بھی آپ کے خلاف کر دیتی ہے، حتیٰ کہ آپ کا شوہر پھر آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے، آج کا یہ وظیفہ خصوصاً ساس ماں کے لیے ہے۔ اگر آپ میری پیاری بہنیں ساس کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا ساس کی زبان بندی کرنا چاہتی ہیں، یا ساس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، یا ساس کو اپنے قریب کرنا چاہتی ہیں، یا ساس کو اپنا بنانا چاہتی ہیں، یا ساس و ماں کے متعلق جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس مسئلے مسائل میں 10 سے 15 سال ہو چکے ہیں کہ گرے ہوئے ہیں، اب آپ کی بات ہو گئی ہے، اور اب میری پیاری بہنیں چاہتی ہیں کہ ہم علیحدگی حاصل کر لیں، یا میری ساس میرے قابو میں ہو جائیں، میں جو کہوں میری ساس میرے ساتھ ویسے ہی کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو میں نے یہ مکمل تفصیلات بتا دی ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیوں ادا کرنا ہے اور کس کے لیے ادا کرنا ہے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے اس وظیفے کو لگاتار ادا کر لینا ہے، 7 دن تک لگاتار۔ انشاءاللہ پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کو دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ میری پیاری بہنیں سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ نے اس وظیفے کو سمجھنا لازمی ہے۔ اگر آپ سمجھ جائیں گی تو آپ کے لیے آسانیاں ہی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے یہ وظیفہ صبح فجر کی نماز سے لے کر شروع کر دینا ہے، اور شام مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے اس وظیفے کا اختتام بھی کر دیا کرنا ہے۔ 7 دن تک جب تک آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، تب تک آپ نے لگاتار 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے جب صبح فجر کی نماز کو ادا کر لیا تو آپ نے پھر اپنے سامنے اسی جگہ پر بیٹھ کر ایک پانی گلاس بھی لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کی نیت کر کے پھر آپ نے اس وظیفے کو بھی کرنا شروع کر دیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھا کرنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہی ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ ساس کے متعلق اس وظیفے کو ادا کر رہی ہیں۔ ساس کے متعلق جو بھی معاملات ہیں جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں مسئلے مسائل سے، آپ وہی اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی ساس تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی آپ کے ساتھ۔ آپ نے اپنے معاملات کو اپنے ذہن و گمان میں باندھنے کے بعد آپ نے وظیفے کی نیت کر کے آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت پڑھنی ہے، سورہ ناس آپ نے پھر پڑھنی ہے۔ آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر 7 مرتبہ ہی سورہ ناس کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ ناس کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد
آپ نے پھر جو اپنے سامنے ایک پانی گلاس بھی لے کر رکھا ہوگا اس پر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کر آدھا گلاس جو پہلا ہوگا وہ آپ نے خود پی لینا ہے، اور جو آدھا گلاس بچ جائے گا وہ آپ نے اپنی ساس کو پلا دینا ہے۔ اگر آپ کی ساس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی ساس پر 3 مرتبہ پھونک مار دیجئے، اور وہ پورا گلاس پانی کا آپ میری پیٹ بہنیں خود ہی پی جائیں۔ 7 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھنے کے بعد آپ نے وظیفے کا اختتام نہیں کر دینا، یعنی کہ آپ نے اس جگہ سے اٹھ جانا ہے، یا آپ نے سونا ہے بعد میں آپ سو جائیں، یا آپ نے کوئی اپنے کام کرنے ہیں وہ کام کر لیجئے، یا جو بھی آپ کے معاملات چلتے ہیں زندگی میں وہ آپ اپنے کرتے جائیں۔ اور آپ نے پھر مغرب کی نماز سے پہلے 101 مرتبہ سورہ ناس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ وہ آپ فجر کی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ ہی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد سارا ہی 101 مرتبہ پڑھ لیجئے تو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر آپ 101 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں تو آپ پڑھ لیں، لیکن آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے 101 مرتبہ سورہ ناس کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور پھر آپ نے جب مغرب کی نماز کو ادا کرنا ہے، مغرب کی نماز کو ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ دعا سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، اور پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ پھر آپ میری پیاری بہنیں جانیں اور میرا خدا جانیں، آپ نے پھر رب العالمین کی حمد و ثنا سب سے پہلے بیان فرمانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہے بالکل۔ آپ نے یہی محسوس کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے قریب ہے، اور اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو، میری فریادوں کو اللہ رب العالمین سن رہے ہیں۔ جب آپ کا یقین پختہ ہوگا تو اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعائیں ضرور قبول و منظور فرما لیں گے۔ آپ نے لگاتار اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد پھر آپ نے اپنے معاملات کو بیان فرمانا ہے۔ آپ نے اپنے معاملات اس طرح بیان فرمانے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں اور آپ بے بسی کی حالت میں ہیں، آپ مجبور ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی لگاتار وظیفے کو ادا کرتے جائیں گے 7 دن تک لگاتار، انشاءاللہ پھر آپ کی دعائیں ضرور قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ بھرپور سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی کی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائک بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں کمنٹس بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، آپ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیو لاتے رہیں گے اور آپ کے لیے ایسے ہی جو ہے مشکلات آسان فرماتے رہیں گے۔ لیکن آپ نے جو بھی وظیفے کو ادا کرنا ہے وہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف رب العالمین پر یقین رکھ کر ادا کرنا ہے، اپنے آپ فائدے کے لیے ادا کرنا ہے، اور آپ نے یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔